اے ہندوستانی مسلمانوں، اپنی تاریخ پڑھو۔ جنگ آزادی میں تمہارا کیا کردار رہا ہے؟ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ یقین مانو، جنگ آزادی کے اصلی ہیرو کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ کون سا ایسا ظلم نہ تھا جس کو مسلمانوں نے برداشت نہ کیا ہو؟ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر ستم کو برداشت کیا۔ اور یہ انگریز سب سے زیادہ اگر ظلم کسی پر ڈھاتے تھے تو وہ مسلمانوں پر ڈھاتے تھے۔ یہ انگریز اگر سب سے زیادہ ستم کسی پر ڈھاتے تھے تو وہ مسلمانوں پر ڈھاتے تھے۔ جانتے ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ انگریزوں کو معلوم تھا کہ اگر ہم ان کے سینے میں اپنا خوف بٹھا دیے تو پھر ہمیں کوئی پست نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی کوئی ہمت رکھتا ہے تو مسلمان رکھتے ہیں، ہمارے خلاف آواز بلند کرنے کی کوئی ہمت رکھتا ہے تو مسلمان رکھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے سینے میں ہمارا خوف بیٹھ گیا تو ہمیں کوئی پست نہیں کر سکتا۔ مگر انگریزوں کو معلوم نہیں تھا، یہ اس کے سینے میں اپنا خوف بٹھانے چلے ہیں جس کی نگاہوں میں پہلے ہی سے کربلا بسا ہو۔ انگریزوں نے ہر ظلم کیا مسلمانوں پر، ہر ستم ڈھایا مسلمانوں پر۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے چلے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کو دیکھ لو، جب بہادر شاہ ظفر انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو یہ انگریز بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر بہادر شاہ ظفر پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کے ستم ڈھانے شروع کر دیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، پیاسا بھی رکھا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر پر ہر ظلم کیا جاتا ہے، ہر ستم ڈھایا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو کھانے کے لیے نہ تو کھانا دیا جاتا ہے، بہادر شاہ ظفر کو پینے کے لیے نہ تو پانی دیا جاتا ہے، بہادر شاہ ظفر کو بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، پیاسا بھی رکھا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ مگر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہی انگریز جس بہادر شاہ ظفر کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہے تھے وہی اب بہادر شاہ ظفر کے لیے ناشتہ بھیج رہے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، سوچنے والے سوچتے ہیں کہ آج بہادر شاہ ظفر کے درد میں کمی آ جائے گی، آج بہادر شاہ ظفر کی تکلیف کم ہو جائے گی، آج بہادر شاہ ظفر کا غم کم ہو جائے گا، آج بہادر شاہ ظفر میں تھوڑی طاقت آ جائے گی، کیونکہ اتنے دنوں سے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، آج ناشتہ بھیجا جا رہا ہے تو بہادر شاہ ظفر میں تھوڑی طاقت آ جائے گی، تکلیف کم ہو جائے گی، درد کم ہو جائے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم کہ بہادر شاہ ظفر کے لیے جو ناشتہ آ رہا ہے اس سے بہادر شاہ ظفر کا درد کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گا، تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گی، غم کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر کے قریب جب ناشتے والی تھالی کو لایا گیا، بہادر شاہ ظفر جب اس تھالی پر سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں تو یقیناً بہادر شاہ ظفر کا درد کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، غم کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، تکلیف کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی۔ جانتے اس تھالی میں کیا تھا؟ اس تھالی میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی بلکہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن تھی۔ ذرا سوچو تو باپ جب بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا غم ہوا ہوگا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر ستم کو برداشت کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج مسلمانوں ہی سے کچھ انگریزوں جیسی سوچ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں تم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ارے ہم ہندوستان چھوڑ کر کیوں چلے جائیں؟ کیا ہمارے اپنوں نے اتنے ظلم اسی لیے برداشت کیے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا ہمارے اپنوں نے اتنا ستم اسی لیے برداشت کیا کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا ہمارے اپنوں نے اپنا تن من دھن اسی لیے قربان کیا کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہندوستان کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ سامنا ظلم کا بے خوف قطر ہم نے کیا، وقت آیا تو فدا ہند پہ سر ہم نے کیا، اور تم ہمیں سے کہتے ہو ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ارے ہندوستان ہمیں جان سے بھی پیارا ہے،
گردنیں تو کٹا دیں گے مگر ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔